اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان حسین رضوی کالج کی یہ چھٹی تقریر نصرت امام کے عنوان پر پہلی مجلس سے آپ مسلسل سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نصرت امام وہ امپورٹنٹ عبادت ہے کہ جس کو سب کو بجا لانا ہے، جتنے محبان آل محمد ہیں۔ کوئی ایسا شیعہ نہیں ہے کہ جو امام کی مدد کرے بغیر چلا جائے۔ اگر چلا جائے گا تو پھر ایسی منزل میں جائے گا کہ ہزاروں لاکھوں سال اندھیرے میں رہے گا بغیر مدد کرے اگر گیا، اور اگر مدد کر کے جائے تو مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو مر جائے اور اللہ کی راہ میں مرے، اللہ کہہ رہا ہے اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے پاس سے رزق پا رہا ہے۔ کتنا صاف اعلان ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ مر گیا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ڈیڈ باڈی ہے، ہم نے دفن کر دیا، اللہ کہہ رہا ہے اسے مردہ مت کہو یہ زندہ ہے۔ کتنا صاف اعلان ہے اللہ کا کہ جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے پاس سے رزق پا رہا ہے۔ صاف اعلان کر دیا کہ مرنے کے بعد زندگی ہم عطا کریں گے۔ تو کس کو ملے گی؟ جو نصرت امام کرے گا، امام کی مدد کرے گا، اسلام پر اپنی جان کو دے گا۔ اس سلسلے میں مسلسل پہلی محرم سے آج تک ہم یہاں تک پہنچے کہ اگر نصرت امام کرنا ہے تو ہم کو کچھ سیکریفائس کرنا ہے۔ اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام قربانی چاہتا ہے، سیکریفائس چاہتا ہے۔ اسلام واک تھرو بالکل اس طرح نہیں چاہتا۔ کبھی بھی یہ چیز یاد رکھ لیں ذہن میں کہ مومن اگر ہے، اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ مومن ہیں ہم، اس لیے کہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، تو اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے لیے امتحان لازم ہے، لازم ہے۔ اس لیے کہ دوستو معصومین سے اللہ نے امتحان لیا، انبیاء سے امتحان لیا، جتنے امام کے چاہنے والے تھے ان سب سے امتحان لیا۔ جب سب سے امتحان اللہ لے رہا ہے، پاس میں آپ اٹھا کر دیکھیں کہ آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی امتحان دیتا ہوا آیا۔ امتحان کے بعد ہی ابراہیم خلیل بنے، امتحان کے بعد ہی ابراہیم امام بنے۔ کیا کہا اللہ نے کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہم بکلمات فتمہن، کہ ہم نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا، جب وہ کامیاب ہوئے تو ہم نے ان کو امام بنایا۔ تو ابراہیم جیسا نبی امتحان دے رہا ہے، موسیٰ جیسا نبی امتحان دے رہا ہے، عیسیٰ امتحان دے رہے ہیں، ہر نبی ہر پیغمبر امتحان دے رہے ہیں۔ اس کے بعد معصومین کا دور شروع ہوتا ہے، رسول نے امتحان دیا 23 برس، اٹس ناٹ اے جوک، 23 ایئرس تک۔ خود رسول کی حدیث ہے کہ جس طرح میری امت نے مجھے ستایا، اس طرح کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کو نہیں ستایا۔ کیا عالم تھا، کانٹے بچھائے جاتے تھے، کانٹے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں کیا ہو رہا تھا؟ کانٹے بچھائے جا رہے تھے، اس پہ سے رسول چل کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ وہ امتحان رسول کا نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم
کیا امتحان دے رہے ہیں؟ ہم کچھ امتحان ظاہری طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارا تو کوئی امتحان ہی نہیں ہے. 1428 ہجری کا شیعہ، 207 کا شیعہ، آپ خود ڈیسائیڈ کریں، آپ خود کہیں کہ آپ کتنا امتحان دے رہے ہیں. اگر امتحان نہیں دے رہے تو دین یو پریپیئر یور سیلف فار امتحان. آپ کو امتحان دینا ہے، ورنہ پھر آپ اس منزل تک نہیں پہنچیں گے، پھر مومن نہیں ہوئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور کے شیعہ کے لیے ہر چیز گرانٹیڈ ہے اس لیے کہ تم امام کے ماننے والے ہو. نو، کسی امام کے تم ماننے والے ہو. ہر دور ہر زمانے میں امتحان دیا گیا، تو ہم کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. نصرت امام اتنی آسان چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ ارے یار ہم امتحان تو نہیں دیں گے، کیوں دیں ہم امتحان؟ ہم جیسے نارمل ہے ویسے ہی نارمل رہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا رہنا چاہتے ہیں تو دین یو ڈیسائیڈ کہ ملینز آف ایئرس آپ اسی اندھیری تاریک حجرے میں رہیں گے. اس کے بعد جب آپ مریں گے جنت میں جائیں گے تو جنت میں آپ کو وہ اسٹیٹس نہیں ملے گا جو اسٹیٹس اللہ دینا چاہتا ہے. آپ کہیں کہ ہم کو نہیں ملے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جنت میں تو جا رہے ہیں. نہیں دوستو، اسے آسان مت سمجھو، یہ مت سمجھو. ریگریٹ بعد میں کرنے سے بہتر ابھی یہ کام کر لو کہ بعد میں آپ کو ریگریٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو. جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بیٹا اس منزل پر ہے کہ جہاں نعمتیں ہیں، آپ کا بیٹا امام کی مدد کر رہا ہے، آپ کا بیٹا اسے زندگی مل رہی ہے، اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم ایک ڈارک روم میں ہماری خبر میں ملینز آف ایئر پڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہاں سے کہ اتنے لوگ ہیں جو اتنی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، امام کے ساتھ گھوم رہے ہیں، امام کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اب اس زندگی میں تھوڑا سا امتحان دے لو، اتنا پریپیئر کرو کہ تم اس منزل تک جب پہنچو تو تم کو وہ مقام ملے کہ تم پہنچو، امام تمہارا استقبال کرے، امام زمانہ استقبال کرے. اگر امتحان دینے کے لیے ہو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ ہم نصرت امام کریں. انسان جب نصرت کرنے جاتا ہے تو اسے وہ مقام مل جاتا ہے، عورت ہو یا مرد لازم ہے. لیکن جب آپ چلیں گے نا گھر سے کام کرنے کے لیے، اسلام کے لیے، فوراً کوئی آ کے روکے گا آپ کو، بولے گا بھائی کہاں جا رہے ہو، بہتر ادھر چلے جاؤ. میں نے ایک مجلس میں شاید کہا تھا کہ یہ جو شیطان ہے نا، ابلیس، یہ کہیں اور دنیا میں جا کے نہیں بیٹھتا، لاس ویگس جاتا نہیں، بڑے بڑے سنیما گھروں پہ نہیں جاتا. وہ دیکھتا ہے کہ رضوی کالج میں کون کون آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، اور گیٹ پہ بیٹھ جائے گا. جو آئے گا اسے روکے گا، اس لیے کہ اس کا کام ہے روکنا. عزاخانوں کے دروازوں پہ بیٹھ کر، اس لیے کہ شیطان ہم جیسا بیوقوف تو نہیں ہے کہ ٹائم ویسٹ کرے. وہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کاؤنٹ کرتا ہے اور روکتا ہے. ہر مومن کے پاس جاتا ہے، نبیوں کے پاس گیا، نبیوں کے وارثوں کے پاس گیا، سوائے چاہتا معصومین کے. پھر میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی تاریخ سے بتائے کہ معصوم کے پاس آیا، نبیوں کے پاس آیا، روکا، ابراہیم کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ خلیل اللہ رکے نہیں. لیکن دوسروں کے پاس پہنچا، پہنچ کے روکنے کی کوشش کی، کسی نبی نے اس کی بات نہیں سنی، آگے بڑھ گئے. تو اسی طرح ہمارے پاس ضرور آئے گا، اس کے لیے آپ کو تیار رہنا. یہ امتحان دے لیں آپ. میری ریکویسٹ آپ سے، میرے بچوں سے یہ کہ تھوڑا سا سیکریفائس دو اپنے امام زمانہ تک پہنچنے تک. دوستو، امام سے ملنا، امام کی مدد کرنا، امام پہ یقین کرنا، یہ ضروری نہیں ہے. کتنا ہی ضروری ہے کہ امام زمانہ تک اگر کوئی پہنچے اور ان کو بلائے، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اور کہ امام آپ کے پاس آ رہا ہے، اس سے قریب ہونے کے لیے کل میں نے ایک دعا بتائی تھی، ایک نماز بتائی تھی، زیارت آل یاسین، جو امام زمانہ کی کتابیں زیارات کے، شاید یہ زیارت گوہر یگانہ جو کتاب ہے اس میں ہے موجود، اس لیے کہ بار بار مجھے
پوچھا جا رہا ہے کہ کس کتاب میں ہے؟ گوہر یگانہ، شاید اس میں یہ زیارتیں موجود ہے، ادروائز جو امام زمانہ کی زیارت کی کتاب ہے، غیبت میں شیطان سے بچنے کے لیے اور امام سے قریب ہونے کے لیے زیارت آل یاسین سے بہتر نہیں۔ یہ وہ زیارت کہ اگر شخص پڑھے تو دنیاوی پریشانیوں کے ساتھ امام سے کلوز بھی ہوتا ہے، اتنا کلوز ہوتا ہے کہ وہ اس منزل تک پہنچ سکتا ہے جہاں امام آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے امام سے ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ ہم امام سے ملنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ آج سے کل سے انفیکٹ شروع ہو گیا پورے وہ حالات امام سے ملنے کی، اور کچھ واقعات آج پیش کروں گا جس سے آپ کے اور ان بچوں کے دل میں جذبہ ہو کہ وہ امام سے ملے، ملاقات کرے، کیسا اپروچ کرے امام کو۔ امام کی بھی ایک کمپلین ہے ہمارے لیے، امام ایک کمپلین کرتا ہے ہمارے لیے، زمانے کا امام، کہ میرے شیعہ میرے ماننے والے مجھے نہیں پکارتے۔ آپ کہیں گے میں ہم کیسے نہیں پکارتے؟ ہم تو اللہ جل کہتے ہیں مولا کو۔ وہی بات دوستو، اللہ جل زبان کی نوک سے مت کہو، زبان کی نوک سے تو بہت لوگوں نے کہا، کتنے لوگ تھے کہ سب زبان کی نوک سے کہتے جا رہے تھے، ان کو ملتا جا رہا تھا۔ کتنے شیعہ تھے؟ ایک شیعہ، دو شیعہ، تین شیعہ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے تھے علی کے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ جب مدینے میں رسول کی وفات ہوئی کتنے شیعہ تھے؟ 400-500 منیمم، بعض روایتوں میں ہے کہ 10,000 مدینے کی وہ پاپولیشن میں 10,000 کے قریب شیعہ موجود ہے۔ انصاف سے بتاؤ دوستو، اتنا بڑا مجمع میرے سامنے، اگر آج امام زمانہ ظہور کرے، کیا بامبے کا کوئی مومن امام کی مدد کرنے نہیں جائے گا؟ ایوری بڈی ول گو، سب کہیں گے ہم جائیں گے، خواہش انتظار میں آج آپ بیٹھے ہوئے۔ لیکن مدینے میں جو شیعہ تھے وہ علی کو تو دیکھ رہے تھے، پھر کیسے شیعہ تھے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر شیعہ صحیح وجہ کے تھے، کلمہ صحیح مولا کا پڑھ رہے تھے، جیسے آج ہم بھی پڑھتے علی ولی اللہ، وہ لوگ بھی اگر ویسا ہی پڑھ رہے تھے تو پھر کیسا ہوا کہ رسول کی آنکھ بند ہوتی ہے، علی کے گلے میں رومال ڈالا جاتا ہے، در فاطمہ کو جلایا جاتا ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ کہاں تھے امام کے کلمہ پڑھنے والے کہ جنہوں نے جا کے پروٹیسٹ نہیں کیا، روکا نہیں، ریزسٹ نہیں کیا، ان لوگوں سے جنگ نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ اس اینگل سے دیکھیں کہ جب کلمہ پڑھ رہے ہو، تمہارے امام کے گلے میں رومال ڈالی جا رہی ہے، تمہارے امام کے دروازے پہ آگ لگائی جا رہی ہے، تم 3 دن کے اندر بھول گئے؟ 3 دن پہلے تم رسول کے ساتھ علی کے ہاتھ چومتے تھے، علی کا کلمہ پڑھتے تھے، 3 دن کے اندر رسول کے دروازے پہ آگ لگائی جا رہی ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں تھے؟ سوائے سلمان، ابو ذر، میثم، مقداد کے، ابو دندانہ کے۔ معصوم کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں، کہ پورا مدینہ سوائے چند کے مرتد ہو گیا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2007 کا شیعہ، 207 ہجری کا شیعہ ویسا نہیں بنے، ہم ویسے شیعہ نہیں بنے کہ فور نیم سے شیعہ ہیں، فور نیم سے علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب امام پہ وقت آیا تو ہم اپنی جان کو بچا کر اپنے اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ گئے۔ ایسے بننا ہے مومن؟ ارے آپ انصاف سے بتایا کہ اگر ہمارے باپ پر مصیبت آئے اور بیٹا اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گھر میں، تو وہ بیٹا اطاعت گزار ہے، اوبیڈینٹ ہے؟ اگر بیٹا آگے بڑھ کر پروٹیسٹ نہ کرے، اس قافلے ان لوگوں کے ساتھ
کوئی بات نہ کرے اور گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے تو دنیا کیا کہے گی؟ آج کی بات کر رہا، آج کی. ایسا اگر ہوا تو کیا ہوگا؟ لوگ لعنت پڑیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ کیسا بیٹا ہے، باپ پہ مصیبت آئی گھر میں بیٹھ گیا. ایگزیکٹلی یہی پورا ہوا. علی پہ مصیبت آئی، مدینے میں کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے اپنے گھر میں جان کو بچا کر کہا کہ ہم جائیں گے، جان جائے گی. زیارت وارثہ اٹھا کر دیکھو، زیارت وارثہ میں چھٹے امام کیا کہتے ہیں؟ جو سن کے خاموش بیٹھ گیا اس پہ بھی لعنت ہے. یہ امام کے جملے عابد بلگامی کے نہیں. روز جو تم زیارت وارثہ ہم پڑھتے کہ السلام علیکم یا آدم صفوت اللہ سے لے کے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ زیارت کسی مولوی نے نہیں لکھی، کسی مجتہد کی نہیں ہے، یہ زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہے. ایک اور پڑھ لیں آواز بلند. چھٹے امام کی بتائی ہوئی ہے، چھٹے امام نے بتایا. اس میں امام نے کیا کہا؟ جو سن کے خاموش بیٹھا. کیا خاموش بیٹھا؟ واقعہ کربلا ہوا، کہا نہیں بابا کون جائے، حسین گئے شہید ہو گئے، ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی شہید ہو جاتے. بہتر ہے اپنے اپنے گھر میں اپنے کاروبار کو دیکھ لو، اپنی بزنس کو دیکھو، اپنی جابز کو دیکھو. کیا ہم ہی رہ گئے؟ یہ کہا گیا، یہ کہا گیا اور بھی تو ہے، ہم کیوں جائے؟ تو امام کہتا ہے زیارت میں لعنت ہے ان پر. اور اگر کسی کی اوپر امام کی لعنت آ جائے then what you are expecting؟ تم بخشے جاؤ گے؟ پھر یہ نمازیں، یہ روزے، یہ عبادتیں کہاں گئی؟ اس لیے کہ میں نے پہلی منزل میں کہا کہ اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہماری تسبیح کا محتاج نہیں ہے. رات بھر عبادت کرو، رسول کی اس حدیث کو یاد کرو. پھر کہہ رہا ہوں عابد بلگامی کے جملے نہیں، رسول کی حدیث یہ اہل سنت کے پاس بھی ہے. رسول نے بھرے ہوئے مجمع میں مدینہ منورہ میں مسجد میں منبر پہ جا کے کہا کہ یہ مسلمانوں یا ایھا الناس، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں. مسلمانوں نے کہا کہ آپ بتائیں کیا سوال ہے؟ رسول نے پکار کے کہا یہ بتاؤ، ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے پوری زندگی عبادت کی، پوری زندگی عبادت کی، اپنے آپ کو حلال سے بچایا، حرام کوئی کام نہیں کیا. پلیز غور سے سنیں. رسول کہتا ہے کہ وہ ایسا شخص ہے کہ پوری زندگی عبادت کرتا ہے، حلال اور حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ہر وقت حلال کرتا ہے، نیکی کرتا ہے. 40 حج، 40 حج پاپ پیادہ کرے، انہیں ننگے پیر کرے، پیدل کرے، بغیر نالین کے کرے، جہاں سے بھی کر رہا ہے. 40 حج پاپیادہ کرے، پوری زندگی عبادت کرے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے، حلال کرے، حج کرتا ہوا صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے بے گناہ، رسول کا جملہ، بے گناہ قتل ہو جائے تو ایسے شخص کا کیا ہوگا؟ کہاں جائے گا؟ مسلمانوں نے کہا کہ اگر یہ بھی کہا تھا کہ کوہ ابو خبیث جو پہاڑ اتنا سونا راہ خدا میں دے، اس کا مطلب وہ پیسے والا تھا، اتنا سونا راہ خدا میں دے، 40 حج پاپیادہ کرے، صفا اور مروہ کے درمیان بے گناہ قتل ہو جائے تو ایسے شخص کا کیا ہوگا؟ تو پورے مسلمانوں نے ایک آواز سے ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول، اتنی عبادت کرنے والا، حرام سے بچنے والا، حج کے دوران صفا اور مروہ میں بے گناہ قتل ہو جائے تو وہ شخص تو سیدھے جنت میں جائے گا. اللہ کا رسول کہتا ہے مسجد کے منبر سے، نہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا. مسلمان حیرت میں پڑ گئے، اتنی عبادت، اتنا صدقہ، اس کے بعد بے گناہ قتل ہو جائے اور وہ جنت میں نہ جائے. تو کہا کہ یاد رکھو، اتنی عبادت کے بعد بھی اگر پرے مغز کے برابر بغض علی اس کے دل میں ہے تو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا.
نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، کوہ ابو خبیث کتنا سونا، حج، سب پورا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ولایت مولا کائنات کے اوپر. یہ ہے تو سب ہے. اگر امام کی مدد ہے، رضا علی ہے، رضا چہتا معصومین ہے، تو پھر تمہاری عبادت قبول. تو آپ خود انصاف سے بتائیے، امام کہہ رہے ہیں سن کے خاموش بیٹھ جائے، اس پہ بھی لعنت. زیارت وارثہ میں آج 1200 برس سے ہر آدمی جب بھی زیارت وارثہ پڑھ رہا ہے وہ لعنت پڑھ رہا ہے. تو اب ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کون سے شیعہ بنے. ویسے مدینے کے شیعہ کہ جو دیکھ رہے ہیں علی کے در پہ آگ لگائی جا رہی ہے، اپنی زندگی بچا رہے. تو عزیزو ایسا نہ ہو 2007 کا شیعہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی جان کو بچا کر اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں، اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے اور صرف واجبات پہ عمل کر لے اور کہے میں تو ٹھیک ہوں، میں تو صحیح امام کا ماننے والا ہوں. نو، جب امام زمانہ آئیں گے تو سب سے پہلے آپ امتحان اگر نہیں دے سکے اور امام کی تلوار آپ پہ چل گئی تو یاد رکھو امام زمانہ کی تلوار کسی پہ چلی تو پھر اس کے لیے بخشائش نہیں ہے. بخشائش نہیں ہے. میں کیوں بچوں کے ماڈل کیوں برباد کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا جنریشن ہے. کم از کم اتنا تو تیار کرے. کسی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. آج دوپہر کی مجلس میں نے کہا زندگی کا بھروسہ نہیں، کب ختم ہو جائے، کس جگہ پہ جا کے ختم ہو جائے، کس وقت ختم ہو جائے، پتہ ہی نہیں. پھر کیا ہوگا جب ریگریٹ کریں گے؟ اس وقت ریگریٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس وقت معصوم کا جملہ ہے کہ انسان اپنے دانتوں سے اپنی زبان کو کاٹے گا اور کاٹ کے کہے گا ہائے یہ میں نے کیا کیا، اللہ نے مہلت دی اور میں نے مہلت کو پورا نہیں کیا. عزیزو مولا کائنات کے زمانے میں ایک انسان کا انتقال ہوتا ہے. علی اس کے ساتھ مسجد سے جاتے تابوت لے کے اور اپنے ہاتھ سے اسے دفن کرتے. جب دفن کر دیا خبر بند ہو گئی تو ایک شخص نے آگے مولا سے کہا، چاہنے والا تھا، مولا یہ تو آپ کا چاہنے والا تھا جو مر گیا. امام نے کہا چاہنے والا تھا، صحیح ہے. پھر اس نے کہا مولا اب اگر اسے خبر سے نکالا جائے، اللہ پھر اسے زندگی دے دے تو وہ باہر آ کر بالکل پرفیکٹ انسان بن جائے گا. امام نے کہا کیوں بنے گا، کیوں بنے گا؟ اس نے کہا مولا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس نے خبر میں زندگی گزاری ہے، اپنی 1 گھنٹہ سپینڈ کیا ہے وہاں پہ، تو اس نے پوری پریشانیاں تکلیفیں دیکھی ہے. اب جب آئے گا تو بالکل پرفیکٹ رہے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو ایکسپیرینس ہو گیا. امام نے پلٹ کے جواب دیا جو میسج ہے میری مجلس کا. امام نے پلٹ کے کہا یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ کیا پلیز 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 بیدار ہو جائیں. یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ یہی بات تو سوچ. کہا کہ جب تم کسی کے میت میں جاؤ تو یہ آنکھوں کو بند کر کے مت جاؤ. یہ آنکھوں کی بات نہیں کر رہا ہے اللہ کہ یہ نکد آئی نہیں. امام نے کہا تم آنکھوں کو کھولو جب کسی تابوت میں کسی میت کو دیکھو، کسی انسان کو، تمہارے بھائی اور تمہاری بہن، تمہارے دوست کو دیکھو کہ وہ مر گیا، اس کا تابوت جا رہا ہے، تم یہ سمجھو، معصوم کا جملہ ہے، تم یہ سمجھو جب کسی کی میت میں جاؤ، جب کاندھا دو تو کہا کہ تم یہ سمجھو کہ وہ تم تھے، اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، زندگی دی ہے، تو اب کم از کم صحیح ہو جاؤ. دیکھا یہ معصوم کہہ رہے ہیں. بعد میں ریگریٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آج عابد نظامی کی باتوں پہ غور کر لے. بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، بچوں سے کہہ رہا ہوں. دعا دیں گے کہ اب 10 محرم سے پہلے دل میں ارادہ کریں، دل میں نیت کریں کہ میں امام کی نصرت کروں. یہ وہ کریم ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ زمانے کا امام کتنا کریم ہے. کریم ابن کریم ہے. جو 13 معصومین کا کرم ہے نا وہ اس امام میں آیا ہے، ایک جگہ جمع ہوا ہے. اس ایک امام کی زیارت 13 معصومین کی زیارت ہے. امام سے ملاؤ، دعا کرو کہ وہ مدد کے ہماری ایکسپٹ کر لیں. کتنے واقعات پریشانیوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مسلسل صبح سے فونز تھے. کل کے کوسچن آنسر سیشن کے بعد میں آؤں گا اس ٹاپک پہ. میرے اوپر بڑا پریشر ہے اور مجلسیں بھی 3 رہ گئی. ہر تکلیف کا جواب امام ہے. کوئی بیماری ہو، کوئی پرابلم ہو، جہاں سب ڈاکٹرز جواب دیں گے کہ اب یہ سروائیو نہیں کر سکتا، بچ نہیں سکتا، حجت خدا چاہے
اسے زندگی مل جائے. تاریخ کا ایک عجیب واقعہ. اس واقعے میں دیکھیے خالی مدد کرنا نہیں ہے, مدد کے ساتھ اطاعت ہے. اطاعت سمجھے اوبیڈینٹ بن کے کرنا ہے مدد, خالی مدد کرنا نہیں. آپ کو مثال دو جناب عباس کی. ابو الفضل کون تھے؟ سب سے طاقتور اس وقت امام کے بعد تھے نا, سب جانتے ہیں نا, بہادر تھے. صرف بہادری کمال نہیں ہے, بہادری کے ساتھ صبر ہو تو بھی شجاعت ہے. بہادر تھے, سب سے بہادر تھے عرب میں امام کے بعد, کہ جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے. لیکن اطاعت کیا تھی کہ جس کربلا کے لیے عباس پیدا ہوئے, جس کے لیے مولا نے اپنا وارث چنا, پوری دنیا کو معلوم, پورے مدینے کو معلوم کہ علی عباس کو کربلا کے لیے تیار کر رہے ہیں. بچپنے سے عباس کان میں ان کے یہی جملے ہیں کہ تم کربلا کے لیے پیدا ہوئے ہو. شب عاشور حبیب اور زہر بتا رہے ہیں کہ حبیب یہ کہہ رہے ہیں عباس سے کہ عباس تم جانتے ہو وہ وقت مجھے یاد ہے کہ جب تمہارے بابا میرے مولا نے تمہاری ماں سے شادی کی تھی تو یہ کہہ کر کی تھی کہ میں کربلا کی تیاری کر رہا ہوں. تو جناب عباس نے انگڑائی لے کے کہا تھا کہ کل اجازت تو ملے پھر میں بتاؤں گا. عزیزوں میں یہ کیوں واقعہ پڑھا؟ امام کی نصرت صرف نصرت نہیں ہے, نصرت کے ساتھ اطاعت ہے. اطاعت صرف نصرت کرنا نہیں ہے. یہ مت سمجھے کہ ٹھیک ہے میں یہاں سے امام کی مدد کرنے جاتا ہوں, مدد ویسی کرو جیسے امام چاہتا ہے. عباس نے سنا, کہا کہ کل اجازت ملنے دو پھر میں بتاؤں گا. صبح سے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے, عباس دیکھ رہے ہیں. اس بہادر کے دل سے پوچھو کہ جو پیدا کربلا کے لیے ہوا, پیدا عاشورے کے لیے ہوا, جو مقصد کربلا کے لیے پیدا ہوا تھا, لیکن جب سب شہید ہو گئے اور جب حسین کے پاس پہنچے تو حسین نے کیا کہا تھا؟ پیشانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ عباس تلوار نہیں چلانا, جنگ نہیں ہوگی. جذبہ عباس کو جو معراج پہ تھا, اب حسین نے ہاتھ رکھ دیا کہ تم پیدا ہو کربلا کے لیے ہوئے لیکن جنگ نہیں کرنا. عباس بہادری کو روکا, سر کو جھکا کے کہا مولا جو آپ کی مرضی ہے. یہ ہے اطاعت, یہ ہے نصرت. کہ میں نصرت کیا ہے کہ میں اس میں بھی راضی ہوں کہ آپ جنگ کریں گے, جنگ کا حکم دیں گے تو میں راضی ہوں, آپ جنگ سے روکیں گے تو میں راضی ہوں. میں کچھ نہیں ہوں جو آپ ہیں, بس جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی. جو یہ ہے اطاعت. آپ نے سن لیا, ایسی اطاعت امام چاہتا ہے. سمجھ رہے؟ بچوں کو ایسے تیار کرو, دل میں اپنے ایسے جذبے کو پیدا کرو کہ ہم ایسی اطاعت کریں. اور جب ایسی اطاعت ہوتی ہے تو پھر عباس جیسا مقام ملتا ہے کہ اللہ نے 2 پر عطا کیے اور وہ جنت میں پرواز کرتا ہے. خبر کو باب الحوائج کہہ کر کائنات کی حاجتوں کو پورا کرنے والا بنا دیا. اطاعت یہ ہے, نصرت ہے امام کی اور اطاعت ہے. ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو چیک کریں کہ ہم اپنے امام کی نصرت کیسے کریں گے. اس طرح ہمیں نصرت کرنا ہے. جب ہم ایسی نصرت کریں گے تو امام زمانہ سینے سے لگائے گا. میں اتنے ایگزامپلس دے رہا ہوں آپ کو. اب بھی موقع ہے ہم سب کے لیے کہ دعا کریں کہ مولا وہ نصرت کریں جو آپ چاہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. دوستو
مسلسل یہی جذبہ ہے کہ جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور یہ اگر جذبہ ہم میں پیدا ہو جائے تو پھر ہم ویسی نصرت کر سکیں گے جیسی نصرت امام زمانہ ہم سے چاہتا ہے. کوئی حاجت ہو, کوئی پریشانی ہو, آپ رجوع کریں, اپروچ کریں امام کو اور اس کے ساتھ اطاعت ہو. اسماعیل ہرخلی ایک بہت بڑا امام کا چاہنے والا ہم جیسا تھا. آج سے 800 برس پہلے, 800 ایئرس پہلے. یہ واقعہ سنے, عجیب واقعہ ہے. اس میں امام نے وارن کیا ہے شیعہ کو کہ صرف محبت کام نہیں آتی, اس کے ساتھ اطاعت ہے. اسماعیل ہرخلی ایک عجیب ماننے والا تھا امام کا, بغداد کا رہنے والا, ہلے کا رہنے والا تھا, اور اس کے پیر میں ایک زخم ہو گیا تھا, مرض ہو گیا تھا پیر میں. وہ بڑا پریشان ہوا, ڈاکٹرز کو اس نے بتایا. یہ واقعہ بڑا طویل ہے لیکن میں بڑا شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں, مجھے اور بھی باتیں کرنا ہے. اس کے پاس ایک زخم ہو گیا اور وہ بڑا بے چین ہوا, وہ مرض صحیح نہیں ہو رہا. ڈاکٹرز کے پاس گیا, حکیمز کے پاس گیا, سب نے کہا کہ یہ علاج صحیح نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ ایک ایسی نرو کے اوپر یہ تیرا زخم ہے کہ اس کا ہم آپریشن نہیں کر سکتے. اگر ہم آپریشن کریں گے تو اتنا خون بہے گا کہ تو ہلاک ہو جائے گا. ہلا جاتا ہے, ہلا سے بغداد آتا ہے. بغداد اس وقت بنی عباس کا کیپٹل تھا. کیپٹل ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے ڈاکٹرز وہاں موجود تھے. پہنچتا ہے, بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بتاتا ہے, سب یہ جواب دیتے کہ تیرا آپریشن نہیں ہو سکتا. اگر تیرا آپریشن ہم کریں گے تو اتنا خون بہ جائے گا, تیری زندگی کی ہم ضمانت نہیں کر سکتے. یہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا کہ جب پورے دنیا کے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, اب میں سامرا جاتا ہوں. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. کہ اپنے امام کے پاس جاتا ہوں اور جا کر امام سے اپروچ کرتا ہوں. وہ ہم سب کے ڈاکٹر ہے. گیا سامرا, 10ویں امام اور 11ویں امام کو اس نے سلام کیا. پھر وہ سرداب مقدس میں گیا. وہ سرداب مقدس جہاں پہ آخری مرتبہ 260 ہجری 260 ہجری میں 328 ہجری میں اور یا 27 ہجری میں لاسٹ ٹائم لوگوں نے امام کو دیکھا تھا, آخری دفعہ. وہ سرداب مقدس میں, آج بھی وہ سرداب ہے. جب یہ سامرے کا واقعہ ہوا تو اس میں وہ سرداب مقدس کی جو گنبد ہے وہ ٹوٹ گئی. بہرحال تو وہ وہاں پہنچا. سرداب میں 2 رکعت نماز ہے امام کی, حاجت کی نماز. اس نے نماز پڑھی اور امام سے دعا کی. جب دعا کی 3 دن رہا, 3 دن امام کو سرداب میں جا کر کوشش کی ملنے کی, امام سے ملاقات نہیں ہوئی. اور بڑا پینفل اس کا یہ تکلیف تھی, اور بڑا پین ہو رہا تھا, اس سے بے چین ہو رہا تھا. لاسٹ ڈے آ گیا. وہ کہتا ہے کہ اب میں نا امید ہو گیا کہ اب امام نے بھی میری کوئی مدد نہیں کی. اس نے کہا کہ اب چلو واپس جاتے ہیں, اپنی زندگی باقی جتنی زندگی ہلے میں گزارتے ہیں. گیا, وہاں پہنچا. پہنچ کر جو دجلہ بہ رہی ہے وہاں پہ سامرے میں, پورے عراق میں بہتی ہے دجلہ, سامرے میں دجلہ گیا, غسل کرتا ہے, آخری غسل زیارت کے لیے, اور برتن میں پانی لیتا ہے کہ اگر راستے میں خون نکلتا ہے, بلڈ نکلتا ہے تو میں اپنے آپ کو پاک کر لوں گا. پاک کر کے حرم میں جا کے امام کو خدا حافظ کہوں گا, واپس ہلا چلا جاؤں گا. اس زمانے میں سامرے میں 4 دروازے تھے, انٹرنس کے اوپر 4 دروازے تھے. وہ کہتا ہے کہ جب میں سامرے کے ایک دروازے کی طرف سے, جنوب کے دروازے کی طرف سے جب میں انٹر ہو رہا تھا تو میں نے پلٹ کے دیکھا کہ کچھ گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے, اور کہا کہ 4 گھوڑوں پر کوئی لوگ ہیں جو تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. میں یہ سمجھا کہ اسی یہی کے پڑوس کے کوئی قبیلے والے ہوں گے جو آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں. یہ بازو ہٹ گیا, وہ گھوڑے آئے اور آ کے میرے سامنے کھڑے ہو گئے. ایک سامنے کھڑا ہوا, ایک سیدھے ہاتھ پہ, ایک بائیں ہاتھ پہ, ایک پیچھے. یہ حیرت میں پڑ گیا. سامنے جو کھڑا ہوا اس نے پوچھا کہ ابراہیم ہرخلی تیری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم, آپ ہیں کون؟ مجھے تکلیف بہت ہے. تو کہا ذرا قریب آ جا, ہم دیکھتے ہیں تیرا مرض کیا ہے. اس نے کہا میں نہیں آتا, میں غسل کر کے امام کے پاس جا رہا ہوں.
دل میں سوچنے لگا پتہ نہیں یہ کون انسان ہے اور کیسا ہے، پاک ہے نہیں ہے، اور اگر یہ میں بتاؤں اور اگر میں لگی سو جاؤں خون نکل جائے تو پھر مجھے جا کے غسل لینا پڑے گا اور مجھے تکلیف ہے. یہ رک گیا، یہی جانا چاہتا تھا. آنے والے نے پھر کہا ابراہیم الخلیل قریب آ جا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اس جگہ میں آپ کو پہچانتا نہیں، یہ اپنے عمل میں بالکل صحیح تھا، یہ امام کی زیارت کر رہا ہے. تیسری مرتبہ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اپنی طرف اور اس کی ران پہ 28 کے اوپر جو زخم تھا اس کو ہٹایا، اس کے کپڑے کو ہٹایا، ہٹا کے کہا یہ تیرا زخم ہے، یہ کہہ کر ہاتھ رکھ دیا. یہ وہ واقعہ ہے کہ جسے شیخ عباس خمی نے بھی لکھا، مشہور واقعہ ہے امام سے ملاقات کا. میں بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں، ورنہ یہی واقعہ میں جب پڑھتا ہوں تو آدھا گھنٹہ لگاتا ہوں. میں نے بالکل شارٹ کیا اس لیے کہ میری منزل کچھ دوسری ہے. آنے والے نے ہاتھ رکھا، وہ کہتا ہے کہ جب ہاتھ رکھا تو مجھے تھوڑا پین ہوا، اس نے میرے زخم کو دبانا شروع کیا تو بلڈ نکلنے لگا. پھر کچھ دیر دبا کے کہا کہ اے ابراہیم اللہ نے تجھے شفا دے دی. یہ کہتا ہے کہ مجھے جو تکلیف تھی وہ تکلیف چلی گئی. میں نے سر کو جھکایا تو دیکھا کہ وہاں پہ زخم اب نہیں ہے. میں حیران ہو گیا. سیدھی جانب جو شخص کھڑا ہوا تھا اس نے پلٹ کے کہا ابراہیم تو خوش نصیب ہے، تیرے سامنے تیرا امام زمانہ ہے. جو سیدھے ہاتھ پہ تھا اس نے کہا ابراہیم تو خوش نصیب ہے، تیرے سامنے تیرا امام ہے. یہ کہتا ہے کہ جب میں نے سنا تو میں پاگل ہو گیا، بے چین ہو گیا. میں نے اپنے سر کو، پیشانی کو امام کے نکابوں پہ رکھ دیا، پیروں پہ رکھ کے کہا مولا میں آپ کا شکر گزار ہوں. تو امام نے کہا سن، تیرا یہ واقعہ پورے شہر میں مشہور ہوگا. جو حاکم وقت ہے عباسی خلفاء کا وہ تجھے بلائے گا، تجھے انعام دے گا. تو اس کا انعام پیسے نہیں لینا. اس کے بعد بلکہ ہمارے بیٹا ابنی کہا میرے بیٹے کے پاس جانا ہلے میں، جو سید تھا امام کی نسل سے تھا، کہ وہاں جانا، وہ تجھے پیسے دے گا، تیری معاشی حالات صحیح ہوگے. یہ تو سن لیا. یہ کہہ کر امام آگے بڑھنے لگے. اس نے کہا مولا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں اب نہیں رہنا چاہتا. یہ کہتا ہے کہ جیسے امام کا گھوڑا، اب سنیں پورا میسج یہ، جب وہ آگے بڑھا، امام آگے بڑھے، یہ پیچھے دوڑنے لگا. امام رک کے امام نے کہا کہ ابراہیم واپس جاؤ. پھر امام آگے بڑھے، پھر یہ محبت میں دوڑنے لگا. پھر امام رک کے کہا ابراہیم واپس جاؤ. پھر یہ محبت میں پھر آگے بڑھا. تیسری مرتبہ امام نے رک کے کہا ابراہیم کیسا شیعہ ہے کہ میں تجھے کہہ رہا ہوں واپس جا، تو بار بار آ رہا ہے، کیا یہ اطاعت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سر سے پیر تک میں کانپنے لگا، میری نظروں کے سامنے سے امام چلا گیا. عزیزوں وہ جو بڑھ رہا تھا وہ محبت تھی، لیکن محبت ایسی علی نہیں چاہتا، ایسی محبت امام کو نہیں چاہیے. آپ کہیں میں تو محبت میں یہ کام کرا، نو، محبت نہیں. محبت کے ساتھ اطاعت ہوگی تو پھر میسم میں تمار بنو گے، میسم بنو گے، ابوذر بنو گے، سلمان بنو گے. اطاعت ہوگی، اوبیڈینٹ بنو گے تو ہوگی. اگر ہم کہیں میں تو بہت چاہتا ہوں، ارے کیا چاہتے؟ سلمان سے زیادہ چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ سلمان 10 درجے کا مومن ہے، سلمان کی جوتی تک نہیں پہنچ سکتے ہم. سلمان من کی منزل پر ہے، سب سے بڑا شیعہ. اگر تاریخ کی فہرست بنائی جائے، لسٹ بنائی جائے، مولا کے زمانے سے آج تک 1400 ایئرس میں اگر یہ لسٹ بنائی جائے کہ کون کون شیعہ ہے، تو سب سے پہلے جس کا نام آئے گا وہ سلمان فارسی ہے. وہ محبت اطاعت کے ساتھ کرے، ہم محبت بغیر اطاعت کے کریں. اطاعت کیا ہے؟ جو کہے اس پہ عمل کرو.
کہنا محبت، امام اسے ایکسپٹ نہیں کرتا، روک کے کہا ملاقات کی اسماعیل ہرخنی کا مقام ہم سب سے زیادہ، میں آپ سے نہیں کہتا، ہم سب سے، اس لیے کہ اس نے امام سے ملاقات کی، لیکن اس کے باوجود بھی امام نے ایک میسج دیا پورے چاہنے والوں کو کہ دیکھو اگر ہم کہہ دیں کہ یہاں رک جاؤ تو رکو، کہے آؤ تو آؤ، اور اگر جو ہمارے احکامات پہ عمل کرے گا وہ ہمارا شیعہ ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ آپ کے لیے اعلان نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے، لیڈیز کے لیے۔ لیڈیز آر ریکویسٹڈ ٹو پش موو ٹوورڈ اسکرین ٹو پرووائڈ اسپیس فار ادرس۔ پھر پڑھو، آل مومنات آر ریکویسٹڈ ٹو پش موو ٹوورڈ اسکرین ٹو پرووائڈ اسپیس فار ادرس۔ تھینک یو۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ تو دیکھا اطاعت امام یہ ہے، اطاعت امام کرو۔ اطاعت امام کے لیے کچھ قربانیاں دینا ہوں گی۔ آج کے دور کی کیا قربانی ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو، مل جل کے رہو۔ جب کوئی آئے تمہارے گھر میں اسے کنیز مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ آنے والی کنیز ہے۔ کیا ہے؟ آج شادی کی بارے میں کچھ سن لیں، اس لیے کہ آج کربلا کے ایک نوشے کا ماتم ہے اور مسلسل ایک پریشر ہے کہ کیا کس سے کریں، کیا کریں، ڈیوٹیز کیا ہیں۔ میں نے لاسٹ ایئر بھی پڑھا تھا لیکن بہت بریف پڑھا تھا، آج اگر موقع ملے تو میں تمہیں ڈیٹیل میں جا کے بولتا ہوں۔ دوستو، یہ میں نے ایک بات کہی تھی لاسٹ ایئر بھی، آج اسے ریپیٹ کر رہا ہوں، صرف ایک ورڈ، کہ آپ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے۔ ظلم جانور پہ نہیں کر سکتے، بے زبان جانور پہ آپ ظلم نہیں کر سکتے۔ چونٹی جو ہے نا، اینٹ، اس کے لیے کیا ہے؟ آپ مارے تو ایسا ہاتھ سے مار دیں، یہ نہیں کہ گرم پانی اس پہ ڈال دیں، آگ سے جلا دیں۔ مثال دے رہا ہوں، حرام ہے، نہیں کر سکتے چونٹی کو۔ جب جانور پہ ظلم نہیں کر سکتے تو پھر انسانوں پہ کیسے؟ کنیز فاطمہ پہ کیسے؟ یہ دونوں طرف ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات نہیں ہے، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ جب سے میں بامبے آیا ہوں 1 ہفتہ ہو گیا، اتنا پریشر ہے۔ دوستو، یہ حالات جو ہماری کمیونٹی کے بگڑ رہے ہیں، اگر یہی حالات رہے تو کسی گھر سے نصرت امام کا بچہ نہیں چل سکتا، بہت مشکل ہے۔ پہلے اپنے آپ کو چیک کرو۔ پھر ایک بات بتا دو، امام ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، امام کو ہماری ضرورت نہیں، ہم کو امام کی ضرورت ہے، سمجھے؟ ہم کو امام کی ضرورت ہے، امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ نصرت امام کو لشکر آرمی چاہیے تو ہم سب جائیں گے، گناہ بھی کریں گے، ظلم بھی کریں گے، اینڈ دین ویل گو، امام ول نیور ایکسپٹ یور ہیلپ، یہ سمجھ کے اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں، نہیں، امام کو ہم کو امام کی ضرورت ہے۔ کتنا بڑا عجیب بات نہیں ہے کہ ہم لاتے اور لا کر کنیز بنا دیں، کام لیں۔ کام لینے سے اسلام منع نہیں کرتا، عورت کرے کام، ضرور کرے بیوی گھر میں آ کے، لیکن فورس، پریشر، اگر اس طرح کا پریشر مسلسل پڑتا گیا اور گھر بگڑ رہے، دوستوں میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت جو سپریشنز ہو رہے ہیں نا، وہ ہماری کمیونٹی میں ہے۔ دنیا بھر میں، صرف بامبے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں،
دنیا بھر میں شادی ہوتی ہے 6 مہینے 8 مہینے 1 سال کے اندر سپریشن ہو رہا ہے. سپریشن ہونا اچھی بات ہے. مجھے حیرت اس بات کی ہے, میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ سپریشن ہمارے پاس, جبکہ ہمارے پاس معیار ہے 2 معصوم 3 معصوم 13 معصومین میں شہزادی گورنر کو چھوڑے تو 13 معصومین, پھر امام زمانہ کو چھوڑے تو 12 معصوم ہے. صرف 12 معصومین میں 3 معصوم کی گھر کی حالات, زندگی, وائف خراب تھی, اس کے باوجود سپریشن نہیں ہوا, طلاق نہیں ہوئی. رسول کی, امام حسن کی, نوے امام کی, امام حسن اور نوے امام کی وائف خاتینہ ہے جادہ ام الفضل, مامون رشید کی بیٹی, جس نے زہر دے کر نوے امام کو شہید کیا. جادہ نے امام حسن کو شہید کیا. رسول اللہ کی 2 بیویاں آپ جانتے. تو اس کے باوجود ہمارے معصومین نے زندگی گزاری, پرابلم ان لوگ کر رہے تھے, اس کے باوجود زندگی گزاری, سپریشن نہیں ہوا. آج اتنی آسانی کے ساتھ ان کو گھر بھیج دو, ہم جو بات ہماری ہے وہ سنو. ڈکٹیشن دونوں نہ دے, ڈکٹیشن سے کچھ نہیں ہوتا. نہ شوہر ڈکٹیٹ کرے نہ بیوی ڈکٹیٹ کرے. اور دوسری چیز, زندگی دونوں کو گزارنا ہے, فادر ان لا مدر ان لا کو نہیں. یہ جو رشتہ ہے نا ساس سسرے کا, یہ محبت بھرا رشتہ ہے. اتنا محبت بھرا رشتہ ہے کہ اس رشتے میں پاک اور پاکیزگی ہے. ہمیشہ داماد محرم ہو جاتا ہے, طلاق بھی ہو جائے تو محرم ہو جاتا ہے اس عورت کے لیے, اس اپنی ساس کے لیے. اتنا پاک اور پاکیزہ رشتہ ہے. تو یہ لڑکا لڑکی کو رہنے دے گھر میں آرام کے ساتھ, ہم اس میں انٹرفیئر زیادہ نہیں کریں. عزیزوں میں بند الفاظ میں کہہ رہا ہوں, میں مجبور ہوں, اس لیے کہ زندگی گزارنا ہے. کوشش کرو کہ زندگی ساتھ مل کر چلے, محبت سے چلے, معیار بناؤ. ارے آپ کے سامنے شہزادی زینب اور جناب عبداللہ کی مثال ہے, شہزادی کونین مولا کی مثال ہے. یہ مثالوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. عزیزوں, کہیں نہ کہیں سر کو جھکانا ہوگا. کوئی نہ کوئی بات اتنی آسانی کے ساتھ اتنے ڈفرینسز پیدا کر کے, میں جانتا ہوں یہاں پہ اور میں جانتا ہوں یورپ امریکہ میں اتنے ایسی فیملیز ہیں, ینگ لڑکیاں ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ لڑکے ہیں جو اپنے گھر میں. دوستو, یہ سب سے پہلا یہ ماحول اپنے گھر کا بڑا. اب جن کے گھر میں لڑکیاں, جن کی شادی نہیں ہوئی, جن کے گھر میں لڑکے جن کی شادی نہیں ہوئی, ان پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے کہ اب کم از کم اب ان بچوں کو دین بتاؤ. جہاں لیک آف نالج یا لیک آف ریلیجن ہوگا وہاں یہ پرابلم پیدا ہوگا. آپ بتائیے کہ اگر ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہوتا گیا تو پھر کون کرے گا مدد, کون نصرت امام کرے گا؟ باپ نمازی, ماں نمازی, لیکن جب بہو آئے تو ہم اس پہ ظلم کریں. یہ گناہ نہیں ہے؟ یا پھر بیوی شوہر کی بات نہ سنے, شوہر بیوی کے اوپر ظلم کرے. یہ کب تک چلے گا؟ پہلے یہ ہماری کمیونٹی میں نہیں تھا. اگر یہ حالات رہے تو میں یقین کے ساتھ ممبر سے کہہ رہا ہوں, نصرت نہیں ہوگی. نصرت امام کیسے ہوگی؟ کون کرے گا؟ آپ. حالات گھر میں ایسے, عبادت, نماز, کوئی عبادت فارمیلٹی کی عبادت نہیں ہوتی کہ نماز پڑھنا ہے یہ لازم ہے چلو پڑھ لو. نہیں, فارمیلٹی کی عبادت نہیں, دل کی گہرائی سے عبادت کرو, یقین کی عبادت ہو. اگر ہم حالات کو صحیح نہیں کرتے, دوستو شادی ایسے گھر میں کرو کہ جہاں دین ہو. لیکن ہمارا معاشرہ پیسے کو دیکھ کر, سٹیٹس کو دیکھ کر شادی ہوتی ہے. اگر ایسی شادی ہوگی تو یہ پرابلمز گھروں میں داخل ہو جائیں گے. کتنے مسئلے. اور کوشش یہ کرو کہ تمہاری بیٹی اسی کے گھر پہ جائے کہ جہاں دین ہے, ورنہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی ایک ایسے گھر میں
کر دی کہ جہاں اسلام نہیں ہے تو میں روز محشر ان ماں باپ کے دامن کو پکڑ کے پوچھوں گا کہ تو نے اپنی نسل کو خراب کیسے کیا. اللہ کا رسول اگر کسی کا دامن پکڑ لے تو یاد رکھو پھر اس کی بخشائش نہیں ہوگی, پھر یہی بھائی پوری زندگی جو گزاری پھر جہنم میں گزارنا پڑے گا. اس لیے کہ رسول اگر ناراض ہو جائے تو سب ناراض ہو گئے. نصرت امام کے لیے یہ سوچو کہ امام زمانہ کو کیا جواب دیں گے. کل امام آ کے پوچھے کہ تو نے اپنی شادی اس گھر میں کیسے کی جہاں اسلام نہیں تھا, تو ہم کیا جواب دیں. اور ایک چیز یاد رکھے, ظلم کے ساتھ کسی کے اوپر ظلم کر کے پھر عزاداری